ہر محلے میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا کہ کچھ ایسے ناخلف، کچھ ایسے جاہل بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، صحت اچھی رہتی، گاڑی کی سہولت ہے، اس کے باوجود بھی صرف الکسی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے محلے کے ذمہ دار لوگ الیکشن کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کے ان ووٹر لسٹ میں سے ان لوگوں کا نام نکلوا دیجئے، نکال کے ان لوگوں کو، اگر آپ کے محلوں میں کوئی جانوروں کی لسٹ ہے تو اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ایڈ کروا دیجئے، کیونکہ یہ انسان نما جانور ہے۔ ان لوگوں کو کسی کی نہ خود کی پرواہ ہے، نہ کسی دوسروں کی، نہ اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ووٹر لسٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی لسٹ میں رہنے کے قابل ہے۔ ابھی جو 2024 کا لوک سبھا الیکشن ہے، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دنیا میں 195 ممالک ہے، جس میں سے 194 ممالک کے مسلمانوں پر صرف 4 فرائض ہے۔ یعنی جب انسان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر صرف 4 فرائض رہتے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ مگر دنیا میں ہندوستان ایک واحد ملک ہے جہاں کے مسلمانوں پر 5 فرائض ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ووٹ۔ ووٹ بھی ایک ہمارے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم ووٹ کے فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو آپ پھر یاد رکھیے کہ ہم نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہماری مسجدیں سیف رہے گی، اور نہ ہی تو ہم روزے جیسے فریضے کو ادا کر سکیں گے، اور نہ ہی تو ہم حج جیسے فریضے کے سفر پہ جانے کے لیے ہمیں کوئی سہولت مہیا ہوگی، اور نہ ہی تو ہم زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا کرنے کے قابل بچیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ 5واں فریضہ یعنی ووٹ کا حق ضرور ادا کرے۔ 5واں فریضہ اگر ہم ادا کریں گے تو ہم باقی 4 فریضوں پر عمل کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس جبھی بھی پولنگ ہے، جس دن بھی پولنگ ہے، الیکشن ہے، اس دن آپ کے پاس کوئی ایسے 5 لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں، جس کو لے کے جا کے آپ پولنگ اسٹیشن تک ان کو کچھ سہولت دے کے لے کے جا کے ووٹ دلا سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ 50 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 50 رکعت نفل کو چھوڑ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نفل، یہ نفل ہے، مگر ووٹ ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کیجئے، ورنہ بہت ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہر محلے کے 15 سے 20 لوگ الیکشن سے ایک دن پہلے بیٹھے، ذمہ دار لوگ، نوجوان بیٹھے اور ایک سسٹم بنا لیں کہ ایک ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے کوئی 50 ووٹ، کوئی 70، 80، 100 ووٹ کی ذمہ داری لے لے، کہ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ آپ کا نام کے ساتھ آپ کے گھر کے کتنے ووٹس ہیں، پھر پڑوسیوں کا ان کا نام اور ان کے گھر کے 7 ووٹ، ان کے 8 ووٹ، ایسا ایک 50-100 ووٹ کی ایک لسٹ بنا لے کے آپ لوگ الیکشن کے دن لوگوں کے گھروں پر جائیے، ان سے عاجزی کیجئے، انکساری کیجئے اور کہیے کہ آپ چلیے، ہم آپ کے لیے کیا سہولت ہو سکتی ہے ہم مہیا کریں گے، آپ چلیے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریے۔ مگر جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے، آپ ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے، تو اس بات کے لیے تیار ہو کے جائیے کہ آپ کو یہ ضرور سننے کو ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، اب بھی اٹھے، نہا رہے ہیں، گوشت تلے جا رہا، ناشتہ کرنا ہے، آتے ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، لائن ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سب ڈائلاگ، یہ سب لوگوں کی باتیں آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک دن صبر کا مادہ رکھیے اور لوگوں کی یہ باتیں سنیے، سن کے ان کو لے کے جا کے ان کو ووٹ دلانے کی ضرور آپ کوشش کیجئے، ورنہ اگر ہمارے علاقوں سے اگر 95% پولنگ پرسنٹیج ہمارے علاقوں سے نہیں ہوگا تو پھر ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، بہت بدترین ہو جائیں گے۔ اگر ہر محلے سے اگر ایک 15 سے 20 ذمہ دار لوگ اپنی استطاعت کے حساب سے گروپ بنا کے اگر یہ کام کو انجام نہیں کریں گے، الیکشن کے دن، الیکشن سے ایک دن پہلے 2 دن اگر اپنے دوسرے مصروفیات کو چھوڑ دیجئے اور یہ کام میں لگ جائیے، اگر آپ یہ 2 دن محنت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے آپ کی آنے والی کئی نسلیں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ یہ 2 دنوں کو اہمیت دے، الیکشن کے دن اور اس سے 2 دن پہلے سب پلان کر کے جو ہے سو آپ ووٹ کا پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کریے۔ اور ابھی یہ وقت نہیں رہا کہ ہم جو ہے سو یہ سوچیں کہ ارے وہ کانگریس کا کینڈیڈیٹ، انڈیا الائنس کا کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آیا نہیں، ملا نہیں، پوچھا نہیں، ہمارے کو بریانی کے لیے پیسے نہیں دیا، فلاں، یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، مگر آپ اپنے حساب سے اپنے محلوں میں آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ یہ کام کیجئے، لوگوں کو تیار کر کے آپ جیسے ووٹ دلانے کی کوشش کیجئے۔ اور ابھی
अभी ये वक्त भी बाकी नहीं रहा कि हम ये सोचें कि अरे फलाना BRS TRS का कैंडिडेट या इंडिया अलायंस से जो भी बाहर रीजनल पार्टी से, अरे ये पार्टीज के MLA साहब हमारी कब्रिस्तान की दीवार को पैसे दिए थे, मस्जिद को चुन्ना दलाने के लिए पैसे दिए थे, हमारे बच्चे की शादी में आके मेरे साथ गले में हाथ डाल के MLA साहब फोटो लिए थे, ये उनके एहसानात को मैं कैसा भूलूं, कैसा उनके खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट दूं। ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आपको अब चाहिए कि मुत्तहिद होके ये सब चीज़ों को बाजुक रखे और अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, शरीयत को और हमारे वजूद को बचाने के लिए आप मुत्तहिद होकर सामने आइए। अपने अपने महलों के आपसी इख्तिलाफात को दूर रखिए। 2 दिन के लिए भूल जाइए, बाद में इलेक्शन के बाद क्या आपके इख्तिलाफात है वो आप जाने, अल्लाह जाने, मगर 2 दिन इलेक्शन के लिए अपने इख्तिलाफात की बुनियाद पर दूसरे पार्टियों के लिए काम मत कीजिए। इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस के लिए काम कीजिए, क्योंकि हमें अब यहाँ पर शरीयत को बचाना है। इन सारे कामों के बाद भी हर महल्ले में अक्सर ऐसा देखने में आता कि कुछ ऐसे नाखलफ, कुछ ऐसे जाहिल बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बग़ैर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेहत अच्छी रहती, गाड़ी की सहूलत है, उसके बावजूद भी सिर्फ अलकसी की वजह से, लापरवाही की वजह से वोट डालने के लिए नहीं जाते, घरों में बैठे हुए रहते। तो ऐसे लोगों के लिए महल्ले के जिम्मेदार लोग इलेक्शन के बाद बैठे और बैठ के इन वोटर लिस्ट में से इन लोगों का नाम निकलवा दीजिए। निकाल के इन लोगों को, अगर आपके महल्लों में कोई जानवरों की लिस्ट है तो उस लिस्ट में इन लोगों का नाम ऐड करवा दीजिए, क्योंकि ये इंसान नुमा जानवर है। इन लोगों को किसी की ना खुद की परवाह है, ना किसी दूसरों की, ना अपने मुल्क की परवाह नहीं है। तो ऐसे लोग वोटर लिस्ट में रहने के काबिल नहीं है, बल्कि जानवरों की लिस्ट में रहने के काबिल है। अभी जो इंडिया अलायंस का और NDA का जो हिसाब चल रहा है, अभी BJP और कांग्रेस का दोनों एक बराबरी लेवल पे चल रहे हैं, 50-50 पर चल रहे हैं। अगर इस मौके पर हम सही तरीके से हमारा अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, हमारा अक्सर मुस्लिम इलाक़ों में 30-35% पोलिंग होता, अगर हम इसको 95 तक लेके जाएंगे तो हम बराबर जो है सो कामयाब होंगे। हम एक जालिम हुक्मरानों को ख़त्म करने में हम बहुत अहम रोल हमारा रहेगा। सिर्फ हमारे लिए इतना चाहिए, हम इतना जुल्म व ज़्यादती देख रहे हैं मगर हम फिर भी गफलत में बैठे हुए हैं। अगर आपके महल्लों से, अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर पोलिंग परसेंटेज आपके पोलिंग बूथ पे अगर 95%, 90 to 95% करते हैं तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि हम ज़रूर इंशाल्लाह ये जालिम हुक्मरानों को ख़त्म करने में कामयाब होंगे। आपको अंदाज़ा है कि अगर ये तीसरी बार ये जालिम हुकूमत आएगी तो फिर उसके बाद मुल्क का हर किसी का क्या हाल होने वाला है, कितना ये लोग जुल्म इनका बढ़ जाएगा, किस हद तक जाएगा। तो उन सारे हम 5 साल ये सारी तकलीफ़ें सहने के बजाय, सारी मुसीबतें सहने के बजाय सिर्फ हमें चाहिए कि सिर्फ 2 दिन को अहमियत दे, 2 दिन अपने अपने इख्तिलाफात को बाजुक रख के कांग्रेस के लिए काम कीजिए, इंडिया अलायंस के लिए काम कीजिए और इन जालिम हुक्मरान की हुकूमत को गिराने में बहुत अहम रोल अदा कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।